حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود نے کہا ہم تو جب تم پر ایمان لائیں گے، تمہاری بات پر ایمان لائیں گے، تمہاری دعوت پر ایمان لائیں گے کہ اس پہاڑ سے تم ایک اونٹنی لا کر جو ہے نا برآمد کر کے دکھاؤ۔ جیسے سورہ بقرہ میں گائے کی مثال ہے نا، تو آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کس طرح بار بار پوچھتے تھے گائے کی کیا عمر ہو، بچیا ہو، کس رنگ کی ہو، کتنی اس میں طاقت ہے، غیر ضروری سوالات کرتے تھے۔ اور بیسیکلی ان کو یہ کوئی سیریس نہیں تھے کہ نا وہ یہ جو ٹیسٹ آیا اللہ کی طرف سے تو اس کو ہمیں اپلائی بھی کرنا ہے یا نہیں۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور اس کو لازم کرو۔ اب ہم پارہ نمبر 12 میں ہی دیکھتے ہیں کہ قوم سمود اور اونٹنی کا تذکرہ بھی ملتا ہے، تو اس معاملے پہ اگر آپ روشنی ڈالیں کہ قوم سود اور اونٹنی کا کیا معاملہ تھا۔ جی بیسیکلی وہ یہ جو میں نے تھوڑی سی تمہید باندھی تھی کہ اس کے اندر بھی دیکھیں ایک آزمائش اللہ نے رکھ دی۔ اب مجھے یہ لگ رہا تھا جیسے سورہ بقرہ میں گائے کی مثال ہے نا، تو آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کس طرح بار بار پوچھتے تھے گائے کی کیا عمر ہو، بچیا ہو، کس رنگ کی ہو، کتنی اس میں طاقت ہے، غیر ضروری سوالات کرتے تھے۔ اور بیسیکلی ان کو یہ کوئی سیریس نہیں تھے کہ نا وہ یہ جو ٹیسٹ آیا اللہ کی طرف سے تو اس کو ہمیں اپلائی بھی کرنا ہے یا نہیں۔ اب یہاں پر جو ہے اب دیکھیے اللہ نے ٹیسٹ ہی دے رہے ہیں نا، ہماری زندگیوں میں تو بہت سارے ٹیسٹ ہیں۔ پہلے ہم آیت پڑھ لیتے ہیں اس کا ترجمہ، سورہ ہود کی آیت نمبر 64۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چڑھنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ لوگوں نے ایک فرمائشی معجزہ، میں پہلے بھی اس کو شاید ایک ٹرم استعمال کر چکی ہوں کہ ایک فرمائشی معجزہ تھا، اس قوم نے خود اس معجزے کا مطالبہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود نے کہا ہم تو جب تم پر ایمان لائیں گے، تمہاری بات پر ایمان لائیں گے، تمہاری دعوت پر ایمان لائیں گے کہ اس پہاڑ سے تم ایک اونٹنی لا کر جو ہے نا برآمد کر کے دکھاؤ۔ مزید کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے سامنے یہ بچہ بھی پیدا کرے۔ پوری آپ ان کی سوچ دیکھیں، مطالبات دیکھیں جو ناممکنات میں سے وہ سمجھتے ہیں۔ جی پھر یہ ہوا کہ سیدنا حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ میں یکلک جنبش ہوئی، شق ہو گیا، شگاف پڑا، بہت جو ہیکل اونٹنی وہاں سے برآمد ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے ایک بچہ ڈیلیور کیا اور قوم کا جو منہ مانگا معجزہ تھا، مطالبہ تھا، وہ پورا ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ اس اونٹنی کو اللہ نے بڑا مقدس جانا، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے کیونکہ بہت ہیوج تھی نا وہ، تو وہ بہت زیادہ چارہ اس کو چاہیے ہوتا تھا، اس کو بہت زیادہ پانی چاہیے ہوتا تھا۔ وہ بستی کے جہاں سے سارے جانور پانی پیتے تھے وہ بھی وہیں سے پیتی تھی اور چارہ بھی اس کو بہت زیادہ چاہیے تھا۔ اب قوم کو جو تھا انہوں نے یہ بھی کہا، تفسیر میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تمام جانور بستی کے۔ اب یہ جو قوم تھی اس کو بھی ضد تھی، اس نے کیا کیا کہ جو ہے نا اونٹنی کو پریشان کرنا شروع کر دیا، اونٹنی کو انہوں نے تنگ کرنا شروع کیا اور ایک مطالبہ ہو گیا، اللہ نے پورا کر دیا کیونکہ ان کا اطاعت یا فرما برداری کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا نا، تو انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ اونٹنی بیچاری جو تھی، وہ اونٹنی بھی وہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اونٹنی تو ایک نشانی تھی، ایک آزمائش اور ایک ٹیسٹ تھی نا، تو اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کرنے کی بات تھی۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ قوم کو متنبع کر دو کہ اس کو کسی بری نیت سے ہاتھ نہیں لگانا
ورنہ تم لوگوں کو نا عذاب آ جائے گا، سخت عذاب آئے گا۔ اس میں ایک شخص تھا، وہ بہت ہی زیادہ زور آور تھا اور بہت ہی یعنی کہ وہ بے باک کہنا چاہیے، نافرمان۔ اس نے یہ کیا کہ یہ لوگ سوچتے تو رہتے تھے کہ ہم اونٹنی کو چھیڑیں، اس نے ایک دن اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اونٹنی کا خاص پارٹ ہوتا ہے، اونٹنی بیچاری جو تھی نا وہ مر گئی، اور وہ فوراً مر گئی، اور اللہ کا معجزہ تھا تو وہ جو شگاف تھا وہیں سے ہی وہ واپس بھی چلی گئی، اور اس کا جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ بھی وہیں سے چلا گیا۔ اللہ نے مطلب جو بھی اللہ کی مشیت تھی۔ جو قوم سمود تھی اس کی یہ کیفیت تھی۔ اب ظاہر ہے نتیجہ تو عذاب کی صورت میں آنا تھا نا، اور پھر یہی ہوا کہ جو تھا وہ عذاب آ گیا اللہ تعالیٰ کا۔ حدیث کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے کے دوران فرمایا کہ یہ شخص اپنی قوم کا ایک زور آور شریر مضبوط شخص تھا جو اونٹنی کو زخمی کرنے کی مہم پر اٹھ کھڑا ہوا، اس کا نام قدار تھا، اور وہ اپنی قوم میں ایسے ہی تھا جیسے تم میں ابو زما، اور یہ وہ ہیں جو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب التفسیر۔ عملی نکتہ ہمارا یہی ہو گیا کہ دیکھیں جب تنبیہ آ جاتی ہے، اور ہمیں قرآن کریم میں بھی تنبیہ آ گئی، تو یہی ہو گیا جہاں جہاں تنبیہ کی گئی ہے انکار نہ کریں، نہ ماننے والوں کی لسٹوں میں نہیں، منکرین کی لسٹوں میں نہیں، بلکہ اپنا نام مومنین کی لسٹ میں لکھوا۔ ہاں، ہمارا نام جو ہے وہ اس فہرست میں شامل ہو جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے، جن کے اعمال کو۔ جی